بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سبسکرائب کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا اور وہ ان نعمتوں کی باعث اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے محروم کر دیا۔ ان کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہوتا گیا اور وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو اور اتوار سے جمعہ تک چاہے جتنا مرضی شکار کر لیا کرو۔ ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک مچھلیاں پکڑنے نکلتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ان کے ہاتھ نہ آتی اور ہفتے کے دن ان کو سمندر میں مچھلیوں کی ایک بہت بڑی تعداد شکار کے لیے نظر آتی۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم میری ترکیب پر عمل کرو گے تو کبھی مچھلیوں کے شکار سے محروم نہیں ہوگے۔ اور وہ شخص شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ہفتے والے دن ڈوری کو کانٹا لگا کر پانی میں پھینک دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا تاکہ ہفتے والے دن کی حرمت بھی باقی رہے اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر اس شخص نے عمل کیا، ہفتے کے دن سمندر میں کانٹا لگاتا اور اتوار والے دن اسے نکال کر کھا لیتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ بھی اس شخص کی باتوں میں آ کر اس ترکیب پر عمل کرنے لگے، اور کچھ لوگوں نے تو اس سمندر میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر تالاب بنا لیے تاکہ جب ہفتے کے دن یہ مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالابوں میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو نکال کر انہیں کھا لیں۔ اس قوم میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی تھے جو انہیں کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے ہمیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے، اللہ سے ڈرو اور اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، اور اسی طرح اس قوم کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ان کی بار بار اصلاح کرتا اور انہیں اس کام سے سختی سے منع کرتا، دوسرا گروہ ان سے نفرت کرتا اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، اور تیسرا گروہ گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ تو یوں اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں سے ایک بڑی دیوار کو کھڑا کیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں ہم دوسری طرف رہیں گے۔ وہ لوگ ان سے بار بار کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سب نافرمان لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی سب ہنستے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی یہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اللہ کے فرما بردار بندے جو دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرا نافرمانوں کا گروہ جو دیوار کے اس طرف تھا، نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے اللہ رب العزت سے ساری رات معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی تو ان نیک اور صالح بندوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، اور جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر ان کی طرف دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے، اور وہ صالح لوگ جو دیوار پر چڑھ کر ان کو دیکھ رہے تھے، صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے بندروں کے کپڑوں سے پہچان لیا اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ رب العزت سے معافیاں مانگنے لگے، اور وہ جو بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے وہ کچھ کھا پی بھی نہیں سک رہے تھے، اور یوں وہ 3 دن بعد اسی عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا اور ہم کو ایسا بنا جیسے تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔